بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، قافلہ آہستہ خرامی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں تھا۔ قدیم فارس کے شہر جرجان سے توس جانے والا یہ قافلہ اس وقت ایک ویران مقام سے گزر رہا تھا۔ دور دور تک آبادی دکھائی نہ دیتی تھی، فضا پر سکوت طاری تھا۔ صرف اونٹوں کے چلنے اور ان کی گردنوں میں بجنے والی گھنٹیوں کی آوازیں اس سکوت کو ایک تسلسل کے ساتھ توڑ رہی تھیں۔ اچانک قافلے میں ہلچل مچ گئی۔ سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں کسی خطرے کی نقیب تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے قافلے کو چاروں طرف سے گھڑ سواروں نے گھیر لیا۔ قافلے والے دم بخود رہ گئے، کسی کو مہلت نہ ملی کہ حملہ آوروں سے بچ کر بھاگ سکیں۔ گھڑ سواروں نے قافلے والوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا تمام سامان اور دیگر قیمتی اشیاء ایک طرف ڈھیر کر دیں۔ حکم کی تعمیل کے بغیر چارہ نہ تھا۔ ذرا سی دیر میں قافلے کے شرکاء اپنے کل مال و متاع سے محروم ہو چکے تھے۔ ڈاکو اطمینان سے لوٹا ہوا سامان باندھنے میں مصروف تھے۔ قافلے کے مسافروں میں ایک نوجوان بھی شامل تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا شدید اضطراب کے عالم میں تھا۔ بے چینی کے آثار اس کے چہرے اور آنکھوں سے صاف حویداں تھے۔ آخر اس سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ ڈاکو کے سردار کے پاس پہنچ گیا۔ سردار نے سوالیہ نظروں سے نوجوان کو دیکھا۔ میں نے علم حاصل کرنے کی غرض سے توس سے جرجان تک کا سفر کیا تھا، نوجوان نے کہنا شروع کر دیا۔ وہاں میں نے جو کچھ حاصل کیا اسے میں نے کاغذات پر لکھ لیا تھا۔ آپ کے آدمیوں نے دوسرا سامان تو چھینا ہی ہے، وہ کاغذات بھی مجھ سے چھین لیے ہیں۔ میں صرف وہ کاغذات واپس مانگ رہا ہوں، کیونکہ میں نے اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز تک کا سفر طے کیا ہے۔ سردار بڑے زور سے ہنسا۔ بھائی، میں نے تو سنا تھا کہ علم وہ شے ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ تم نے جرجان جا کر کیا سیکھا؟ جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ چند کاغذات تمہارے پاس نہیں تو علم تمہارے پاس نہیں۔ یہ کہہ کر سردار نے اپنے کسی آدمی کو حکم دیا کہ نوجوان کے کاغذات واپس کر دیے جائیں۔ ڈاکوؤں کے سردار کی اس بات کا نوجوان کے دل پر اس قدر گہرا اثر ہوا کہ اس نے کاغذات پر موجود تمام علمی مباحث کو بہت تھوڑے عرصے میں ذہن نشین کر لیا۔ اب نوجوان کو ان کاغذات کی حاجت نہ تھی۔ علم اس کے سینے میں محفوظ ہو چکا تھا۔ یہ نوجوان تھے 5ویں صدی ہجری کے عظیم مجدد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے اپنے زبردست علمی کام کے ذریعے امت مسلمہ کو اصلاح و ترقی کی راہ دکھائی۔ آپ کے بارے میں یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ کی شخصیت کمالات کا مجموعہ تھی۔ آپ نے برسوں سے چھائے ہوئے جمود کو توڑ کر مسلمانوں کو عمل کی ترغیب دلائی اور معاشرے میں رواج پانے والے غلط چلن کی اصلاح کر کے عوام الناس کو سیدھے راستے پر گامزن کر دیا۔ آپ کا نام محمد، کنیت ابو حامد اور لقب حجت الاسلام ہے۔ آپ کے والد کا نام بھی محمد ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے ضلع طوس کے ایک شہر طاہران میں 450 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سود کاتنے کا کام کرتے تھے۔ عربی زبان میں غزل کے معنی کاتنے کے ہیں، اسی مناسبت سے آپ کا خاندان غزالی کہلاتا ہے۔ عربی ترکیب کے اعتبار سے غزالی کے زے پر تشدید ہے، یعنی غزالی، لیکن عام طور پر غزالی کہا جاتا ہے۔ امام صاحب کے والد درویش صفت انسان اور صوفی مزاج انسان تھے۔ اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائی پر گزر اوقات کرتے تھے۔ صوفیہ کی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا اور فقہا کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ گاہے گاہے وعظ کی مجالس میں شریک ہوتے تھے۔ جب وہ فقہا کی محفلوں میں شریک ہوتے اور ان کی بصیرت افروز باتیں سنتے تو اللہ کے حضور دست بدعا ہو جاتے کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو اعلیٰ درجے کا فقیہ ہو۔ اور جب کبھی وہ وعظ کی کسی محفل میں تشریف لے جاتے اور واعظ کی دل نشین تقریر سنتے تو آپ کی زبان پر دعا جاری ہو جاتی کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا عنایت فرما جو بہت پائے کا واعظ ہو۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس نے دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ آپ کے ایک صاحبزادے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ اور دوسرے صاحبزادے احمد غزالی بہت بڑے واعظ بنے، لیکن آپ کی یہ خواہش آپ کی زندگی میں پوری نہ ہو سکی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صرف 15 برس کے تھے کہ آپ والد کے سائے سے محروم ہو گئے۔
انتقال سے قبل آپ کے والد صاحب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور اپنے ایک دوست سے کہا کہ میرا تو آخری وقت آ پہنچا ہے، میری خواہش ہے کہ یہ دونوں لڑکے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، میں نے تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ دوست نے دونوں بھائیوں کی سرپرستی قبول کر لی اور دونوں کو تعلیم دلوانا شروع کر دی، لیکن وہ ان دونوں بھائیوں کے تعلیم کے اخراجات پورے نہ کر سکے۔ مجبور ہو کر انہوں نے دونوں برادران کو مشورہ دیا کہ وہ کسی مدرسے میں داخل ہو جائیں۔ اس زمانے میں گھروں یا مساجد میں درس گاہیں قائم تھیں۔ ان درس گاہوں کے مصارف اہل دل مخیر حضرات برداشت کیا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت احمد بن محمد رافقانی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد امام صاحب جرجان چلے گئے، جہاں آپ نے امام ابو نصر اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے درس لیا۔ امام ابو نصر اسماعیل سے تحصیل علم کے بعد امام غزالی واپس طوس چلے گئے۔ اس زمانے میں اگرچہ ہر شہر علم و فن کا گہوارہ تھا، لیکن دو شہروں کو بے حد شہرت حاصل تھی، یہ تھے نیشا پور اور بغداد۔ اس دور میں دو بزرگوں کے علم و بصیرت کے اس سارے زمانے میں دھوم مچی ہوئی تھی، یعنی امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں بزرگ انہی دونوں شہروں میں درس دیتے تھے۔ نیشا پور طوس سے قریب تھا، چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نیشا پور جا کر علم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ امام غزالی امام الحرمین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے شاگردوں میں شامل ہو گئے۔ امام الحرمین کے شاگردوں کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ امام غزالی نے اپنی بے پناہ فراست، حافظہ اور علم سے گہری دلچسپی کی بدولت بہت جلد ان 400 شاگردوں میں نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ چنانچہ امام الحرمین نے خوش ہو کر فرمایا، غزالی دریائے ذخار ہیں۔ اس زمانے میں طریقہ کار یہ تھا کہ جب استاد درس دے کر فارغ ہو جاتے تو ان کے شاگردوں میں جو سب سے زیادہ قابل ہوتا تھا وہ اسی درس کو دہراتا تھا، تاکہ تمام شاگردوں کے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ جو شاگرد یہ خدمت انجام دیتا تھا اسے معید کہتے تھے۔ امام غزالی کو بھی یہ اعلیٰ منصب حاصل ہوا جب تک امام الحرمین بقید حیات رہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے جدا نہ ہوئے۔ 1085 میں امام الحرمین نے سفر آخرت اختیار کیا۔ اس زمانے میں مملکت اسلامیہ پر عباسی خلافت کی حکمرانی تھی، تاہم خلیفہ کی تائید سے عملی انتظام سلجوکیوں کے ہاتھ میں تھا، اور سلجوکیوں نے اسلامی مملکت کو استحکام بخشنے اور اسے سنوارنے کے لیے بہت محنت کی تھی۔ ملک شاہ سلجوکی کے وزیر نظام الملک طوسی کا سارے عالم میں شہرہ تھا۔ امام غزالی جب نیشا پور میں نظام الملک کے دربار میں پہنچے تو آپ کو بڑی عزت دی گئی۔ 484 ہجری تک امام صاحب نظام الملک کے دربار میں متعین علماء کی جماعت میں شامل رہے۔ ان کے علم کی وسعت اور گہرائی کے پیش نظر انہیں 484 ہجری میں بغداد کی عظیم جامعہ نظامیہ یعنی نظامیہ یونیورسٹی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 34 سال تھی۔ جمادی الاول 484 ہجری میں امام صاحب بغداد پہنچے اور جامعہ نظامیہ میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ آپ کے علم اور تفقہ کی دور دور تک شہرت تھی۔ اب آپ کو اس قدر بلند مقام حاصل تھا کہ مملکت کے اہم کام آپ کے مشوروں کے بغیر انجام نہ دیے جا سکتے تھے۔ آپ فقہ پر درس دیا کرتے تھے۔ اس دوران آپ نے علم فقہ پر چند کتابیں بھی لکھیں۔ سن 487 ہجری میں عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد بار خلافت مستظہر باللہ پر ڈالا گیا۔ مستظہر باللہ علم پرور خلیفہ تھے اور امام صاحب سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ امام صاحب کا درس بڑی شان کا ہوا کرتا تھا۔ آپ کے درس میں 300 مدرسین، 100 امراء اور رؤساء شریک ہوتے تھے۔ امام صاحب واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان واعظوں کو شیخ سعید بن الفارس ضبط تحریر میں لاتے جاتے تھے۔ اس طرح 183 واعظ تحریر کی صورت میں لے آئے گئے۔ انہیں 2 ضخیم جلدوں کی شکل میں مدون کیا گیا۔ امام صاحب نے ان جلدوں پر خود نظر ثانی فرمائی اور یہ کتابیں مجالس غزالیہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ سن 1090 عیسوی سے امام صاحب نے اپنے زمانے کے مختلف علوم خصوصاً فلسفے کا عمیق مطالعہ شروع کر دیا۔
آپ کو مختلف عقائد کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا رہتا تھا اور تحقیق و جستجو آپ کے مزاج میں شامل تھی۔ اسی دوران آپ پر بغداد کی جامعہ نظامیہ کی بھاری ذمہ داری بھی آ پڑی تھی۔ آپ بے حد مصروف رہتے تھے، لیکن آپ نے کسی نہ کسی طرح وقت نکالا اور تمام علوم کا تحقیقی مطالعہ کر ڈالا۔ اس مطالعے کے نتیجے میں آپ پر جو انقلابی کیفیت طاری ہوئی، اس نے آپ کو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے پر آمادہ کیا۔ امام صاحب نے گہرے غور و فکر کے نتیجے میں یہ بات اخذ کی کہ اصل حقائق تک چونکہ ذوق و حال اور حالات کی تبدیلی سے پہنچا جا سکتا ہے، اور آخرت میں سرخ روئی حاصل کرنے کے ضروری ہے کہ اس دار فانی سے بے رغبتی پیدا کی جائے۔ چنانچہ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو بغداد سے نکل جانا چاہیے، لیکن خود آپ کے الفاظ میں بغداد سے نکل جانے کا ارادہ کرتا رہا، لیکن 6 ماہ کشمکش میں گزر گئے۔ امام صاحب نے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو یہ خبر اہل بغداد پر بجلی بن کر گری کہ ان کے محبوب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغداد چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ کی ذات علوم کے دل دادا اور علم کے پیاسوں کے لیے ایک سر چشمہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ کے پاس لوگوں کی بھیڑ لگ گئی جو بڑی عاجزی سے آپ سے درخواست کر رہے تھے کہ آپ بغداد چھوڑنے کا ارادہ ترک فرمائیں۔ امام صاحب نے بغداد چھوڑنے کا اٹل فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ کے پاس جو کچھ مال و دولت تھا، اس میں صرف ضروریات کے اشیاء پاس رکھ کر آپ نے سب کا سب ضرورت مندوں میں بانٹ دیا، اور ذوالقعدہ 488 ہجری میں شہر بغداد کو الوداع کہہ کر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ آپ کی حیات مبارکہ کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ بغداد سے امام صاحب پہلے شام تشریف لے گئے، دمشق کی جامع مسجد اموی میں سکونت اختیار کی۔ آپ کا حال یہ تھا کہ روزانہ جامع اموی کے غربی مینار پر چڑھ کر دروازہ بند فرما لیتے اور ذکر الہی اور مراقبہ شروع کر دیتے۔ 2 برس تک آپ نے دمشق میں قیام فرمایا، اور اس دوران ریاضت اور مجاہدے کے ساتھ ساتھ علمی مصروفیات بھی جاری رکھیں۔ جامع اموی کو گویا دمشق کی یونیورسٹی کی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے غربی حصہ میں امام صاحب درس دیا کرتے تھے۔ دمشق سے امام صاحب بیت المقدس تشریف لے گئے۔ وہاں بھی یہی معمول رہا کہ سخراء کے حجرے میں داخل ہو کر مجاہدہ شروع کر دیتے۔ بیت المقدس سے مقام خلیل گئے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے۔ پھر حج بیت اللہ کے نیت سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ میں ایک مدت تک آپ نے قیام فرمایا۔ یہاں سے مصر اور اسکندریہ کا قصد کیا۔ اسکندریہ میں عرصے تک مقیم رہے ابن خلقان کے مطابق امام صاحب یوسف بن تاشفین سے ملنے کے لیے مراکش جانا چاہتے تھے کہ یوسف کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے مراکش جانے کا ارادہ ترک فرما دیا۔ ابن الاسیر کے مطابق امام صاحب نے اپنی مشہور زمانہ کتاب احیاء علم الدین اس سفر میں تصنیف فرمائی، اور دمشق میں ہزاروں طالبان علم نے خود امام صاحب سے اس کتاب کا درس لیا۔ اسی سفر میں آپ نے علم العقائد پر رسالہ قواعد العقائد بیت المقدس والوں کی فرمائش پر تحریر فرمایا۔ ممکن تھا کہ امام صاحب بقیہ زندگی اسی طرح گوشہ نشینی کے عالم میں بسر کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان سے عظیم کام لینا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے محسوس کیا کہ عام لوگوں کے عقائد متاثر ہو چکے ہیں، اور میں ان شبہات کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں شدت سے خیال پیدا ہوا کہ یہی کام کرنا چاہیے، یہی وقت کا فریضہ ہے۔ دل میں کہا کہ تجھے یہ خلوت کب جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ایسے ہی لمحات میں جب امام صاحب گوشہ نشینی ترک کر کے مفاسد اور برائیوں کے خلاف باقاعدہ مہم کا آغاز کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، حکمران نے وقت کے دل میں بات ڈال دی کہ امام صاحب کو نیشا پور کی جامعہ نظامیہ میں آنے کی دعوت دی جائے۔ اس زمانے میں سنجر سلجوقی حکمران تھے۔ ان کے لائق وزیر فخر الملک نے خود حاضر ہو کر امام صاحب سے درخواست کی کہ وہ یونانی فلسفہ کی یلغار کا مقابلہ کرنے اور عام مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کرنے کی غرض سے نیشا پور تشریف لے آئیں۔ امام صاحب نے اپنے احباب سے مشورہ کیا، سب نے آپ کو گوشہ نشینی ترک کرنے کا مشورہ دیا۔ بہت سے بزرگوں نے اس فیصلے کے حق میں خواب دیکھے۔ ذوالقعدہ 488 ہجری کو امام صاحب بغداد سے روانہ ہوئے تھے، اور پورے 11 سال بعد ذوالقعدہ 499 ہجری میں امام صاحب پھر باقاعدہ طور پر
درس و تدریس اور اصلاح و تبلیغ کے میدان میں اتر آئے۔ آپ نے حاکم وقت کی درخواست پر نیشا پور کے مدرسہ نظامیہ میں مسند تدریس سنبھال لی۔ امام صاحب نے اس کے بعد جو انقلابی کام انجام دیا، اس کی بنا پر آپ کو مجددین میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب الحاد اور باطنیت کے طوفان نے پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یونانی فلاسفہ نے تشکیک کے بیج بو دیے تھے، اخلاقی انحطاط پیدا ہو گیا تھا، مذہبی مناظروں کا چلن تھا، باطنی ایک فرقہ تھا جس نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ اس عالم میں امام غزالی اٹھے اور انہوں نے اپنی پرجلال تقریروں اور کاٹدار تحریروں سے الحاد و فلسفہ کے تار و پود بکھیر ڈالے اور فلسفہ مناظرہ کی ذہنی عیاشی سے لطف اندوز ہونے والوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دیا۔ ان کی انقلابی تحریروں نے مسلمانوں میں نئی روح پھونک دی۔ ان تحریروں کے اثرات یورپ تک پھیل گئے۔ اب تک فلسفہ الحاد اور باطنیت کے خلاف جتنا کام ہوا تھا، اس کی حیثیت صرف مدافعت کی سی تھی۔ امام غزالی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یونانی فلسفے کا تفصیلی اور تحقیقی مطالعہ کر کے اس کا بھرپور انداز میں جواب دیا اور یونانی فلسفے کی حقیقت کھول کر بیان کر دی۔ امام صاحب نے پہلے مقاصد الفلاسفہ کے عنوان سے ایک کتاب تحریر فرمائی، جس میں آپ نے یونانی فلسفے کے نظریات اور مباحث کو پوری غیر جانبداری سے پیش کر دیا۔ یہ کتاب آسان زبان میں سلجھے ہوئے طریقے پر لکھی گئی۔ اس کتاب سے واضح ہو گیا کہ امام صاحب کو فلسفہ پر کامل عبور حاصل ہے۔ اس کے بعد امام صاحب نے اپنی زبردست کتاب تحافت الفلاسفہ لکھی، جس میں انہوں نے یونانی فلسفے کے نظریات اور مباحث کو پر اسلامی نقطہ نظر سے تنقید کی اور اس کی علمی کمزوریوں اور اس کے استدلال کے ضعف کو پوری طرح واضح کر دیا۔ مقاصد الفلاسفہ کا نسخہ اسپین کے شاہی کتب خانے میں موجود ہے۔ اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں بھی ہوا۔ یہ ترجمہ فرانس کے کتب خانوں میں موجود ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ لاطینی زبان میں بھی ہوا۔ تحافت الفلاسفہ کا ترجمہ دنیا کی کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اس کتاب نے فلسفے کے ایوانوں میں تہلکہ مچا دیا۔ امام صاحب کا دوسرا اہم کارنامہ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کا اسلامی نقطہ نظر سے جائزہ اور اس کی اصلاح کی کوشش تھی۔ اس ضمن میں انہوں نے اپنی شہرہ آفاق کتاب احیاء علوم الدین تصنیف فرمائی۔ آپ نے معاشرے میں پھیلے ہوئے اخلاقی امراض کا جائزہ لے کر ان کا علاج تجویز کیا۔ مناظرہ میں جو خامیاں پیدا ہو گئی تھیں، ان کی اصلاح کی۔ بعض الفاظ کا غلط استعمال ہونے لگا تھا، اس جانب توجہ دلائی۔ آپ کی یہ کتاب اصلاح و تجدید کی بہت عظیم کوشش ہے۔ آپ نے دین کے فہم اور اجتہاد کی روح کو تازہ کیا۔ احیاء علوم الدین سے پہلے فلسفے کی کئی کتب لکھی گئی تھی، لیکن ان کا پیرایہ اظہار مشکل تھا اور ان میں مذہبی رنگ نہ تھا، چنانچہ عام لوگوں کو ان کتابوں سے دلچسپی نہ تھی۔ امام صاحب نے احیاء علم الدین میں فلسفہ اور مذہب دونوں کو آسان زبان میں سمو دیا۔ اس کتاب کی عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے دل پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہاتھوں ہاتھ لی گئی، لوگ اس کتاب کو سینے سے لگائے رکھتے تھے۔ ضخامت کی وجہ سے علماء نے اس کے کئی خلاصے لکھے۔ اس کتاب کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کوئی خشک بے مزہ علمی بحث ہے، بلکہ قاری کہانی کے انداز میں اسے پڑھتا چلا جاتا ہے۔ امام صاحب نے اس کتاب میں عقائد کی اصلاح کی ہے اور نظام تعلیم کی بھی۔ پہلے عقلی اور صنعتی علوم مذہبی درس میں شامل نہ تھے۔ امام صاحب نے اس نظام کی اصلاح کی اور نظامیہ یونیورسٹی میں علوم عقلیہ کی تعلیم بھی دی جانے لگی۔ امام صاحب نے عام لوگوں کی خرابی کا ذمہ دار علماء کرام کو ٹھہرایا۔ آپ نے احیاء علوم کا خلاصہ فارسی زبان میں بھی تحریر فرمایا۔ اس کا نام کیمیائے سعادت رکھا گیا۔ دونوں کتب کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ احیاء علوم الدین دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ عبادات کے ظاہری پہلو اور مذہبی رسوم سے متعلق ہے۔ دوسرے حصے میں زندگی کے باطنی پہلو، قلب اور اس کے اعمال سے بحث کی گئی ہے۔ ہر حصہ 2 ربعوں پر مشتمل ہے اور ہر ربع میں 10 کتب ہیں۔ ستمبر 1106 عیسوی میں سلجوقی وزیر فخر الملک کو باطنیوں نے شہید کر دیا۔ اس کی وفات کے تھوڑے ہی دن بعد امام غزالی نیشا پور کے مدرسہ نظامیہ سے علیحدہ ہو گئے اور اپنے شہر طوس میں آباد ہو گئے۔ یہاں آپ نے اپنی رہائش گاہ کے قریب ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی اور درس و تدریس میں منہمک ہو گئے۔
500 ہجری میں حکمران وقت محمد بن ملک شاہ سلجوقی نے نظام الملک طوسی کے بڑے بیٹے احمد کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ احمد نے امام صاحب سے بغداد آنے کی درخواست کی۔ احمد نے خراسان کے والی صدر الدین کو بھی خط لکھا کہ امام صاحب کو جامعہ نظامیہ بغداد میں تدریس کے فرائض انجام دینے کے لیے راضی کریں۔ امام صاحب کے نام خط میں احمد نے لکھا کہ بغداد اسلام کا مرکز ہے، آپ کی قیام گاہ یہاں ہونی چاہیے تاکہ دنیا کے تمام حصوں کے لوگ آسانی سے آپ تک پہنچ کر اکتساب علم کر سکیں۔ اس خط پر خلیفہ کے دربار کے تمام اراکین نے دستخط کیے۔ امام صاحب نے ان خطوط کے جواب میں ایک طویل خط لکھا جس میں بغداد آنے سے معذرت فرمائی۔ امام صاحب نے اپنے اساتذہ سے درس حاصل کرنے کے دوران یوں تو لاکھوں احادیث نبوی سنی تھی، لیکن باقاعدہ طور پر حدیث کی جانب توجہ نہیں فرمائی تھی۔ چنانچہ امام صاحب نے مشہور محدث حافظ عمر بن ابی الحسن کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور ان سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا درس لیا اور اس کی سند حاصل کی۔ امام صاحب اپنی زندگی کے آخری لمحات تک ریاضت اور تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔ 14 جمادی الثانی 505 ہجری 18 دسمبر 1111 عیسوی کو آپ نے اسی شہر طاہران میں انتقال فرمایا جہاں آپ کی پیدائش عمل میں آئی تھی۔ آپ کے بھائی احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیر کا دن تھا، صبح کے وقت امام صاحب بستر سے اٹھے، وضو کر کے نماز ادا فرمائی، پھر کفن منگوایا اور آنکھوں سے لگا کر فرمایا، آقا کا حکم سر آنکھوں پر۔ یہ کہہ کر ہاتھ پھیلا دیے، لوگوں نے دیکھا تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو طاہران میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ آپ نے اپنے پسماندگان میں چند لڑکیاں چھوڑیں۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔